آج جمعرات کے دن دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ کے گھر سے ہر طرح کی غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ آج کل ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ پیسہ ایسی چیز بن چکا ہے کہ آج کے دور میں پیسے کے بغیر کوئی بھی خوشحال زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ جب پیسے کے بغیر زندگی ناممکن ہے تو پھر کیوں نہ آج ایک ایسا قرآنی عمل آپ کے حوالے کروں جسے صرف ایک بار پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کے رزق اور دولت میں بے شمار رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی مایوس ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اگر کوئی تنگ دست ہے، اگر کوئی فقیر ہے، بیکاری ہے، مانگنے والا ہے، یقین کامل کے ساتھ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھیں، رب کریم مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعرات کا دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ جمعرات کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ جمعرات کا دن اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج جمعرات کے دن ایک ایسا وظیفہ جسے پڑھنے کے بعد اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ میری غربت کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کامیابی نہیں مل رہی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، رکاوٹیں، بندشیں آپ کی جان تک نہیں چھوڑ رہی، آپ دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج جمعرات کے دن یہ دولت کا وظیفہ صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ والو، ہوتا کیا ہے کہ آج کے دور میں لوگ وظیفے بتا کر پیسہ کماتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی حلال روزی میں سے لاکھوں روپے جعلی پیروں فقیروں کو دے دیتے ہیں، پھر بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کامل ہے، یعنی اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ایک نوکری کے لیے بھی کسی کے سامنے انٹرویو کے لیے جاؤ تو اسے پہلے راضی کرنا پڑتا ہے، اسے پہلے منانا پڑتا ہے، یعنی کہ اسے سیٹسفائیڈ کرنے کے بعد آپ کو نوکری دی جاتی ہے۔ اور آپ رب کریم سے خزانے لوٹنے کی بات کر رہے ہیں، آپ رب کریم سے رزق اور دولت لینا چاہتے ہیں اور وظیفے کو جان چھڑا کر پڑھیں۔ لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لے، گارنٹی میری ہے کہ اگر کوئی فقیر بھی اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، یہ وظیفہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ قرض کروڑوں کا بھی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر کے حالات ٹھیک نہیں، یہ قرض کیسے اترے گا، یہ حالات کب اور کیسے ٹھیک ہوں گے۔ آپ رب کریم سے مانگنے بیٹھے ہو جو خزانوں کا مالک ہے، جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، جو فرماتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی دعا کرے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا رحمان ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اگر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں موجود بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، ہر طرح کے فکر و فاقے سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج جمعرات کے دن یہ دولت کا وظیفہ ایک بار کر لو۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا ہے اللہ نے رحمتوں و برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا،
نہیں یقین آتا تو آج جمعرات کے دن ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے کرو، لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا تماشا پوچھیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو منہ تک نہیں لگاتے، آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کے ماں باپ کو طعنے سننا پڑتے ہیں، آج جمعرات کے دن وہ نوجوان جو نوکری کے لیے بے بس مجبور لاچار ہو چکے ہیں، ہزاروں جگہ اپلائی کرنے کے بعد نوکری نہیں ملتی، آج ایک وظیفے کرنے کے بعد اللہ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ وہ نوکری جس کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ نوکری خود چل کر آپ تک آئے گی۔ اسی طرح بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں، بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، رشتے نہیں آتے، رشتے آتے ہیں لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ بیٹی خود پڑھے تو بہترین ہے۔ جب انسان کے اندر دکھ ہوتا ہے، فکر و فاقہ یا حالات خراب ہونا، تو اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اس کے لب و لہجے میں درد بھی آ جاتا ہے۔ آج جمعرات کے دن اپنے اندر موجود تڑپ اور لگن کے ساتھ رب کریم سے مانگی۔ آج کسی کو 10,000 کی ضرورت پڑ جائے نا، تو وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے کہ سامنے والے کو ترس آ جائے، وہ 10,000 قرض کے طور پر دے دے۔ کیا کبھی رب کے سامنے تڑپ کر مانگا ہے؟ کیا کبھی رب کی منت سماجت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کر آئے ہو؟ خدارا آج بھی وقت ہے، جمعرات کے دن اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر خواہش کو پورا کرانے کے لیے یا وہاب اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ نام بھی اللہ کریم کا، سورہ مبارکہ بھی اللہ کریم کی، مانگنا بھی اللہ کریم سے ہے، وظیفہ بھی اللہ کے لیے پڑھنا ہے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ میں صرف وظیفہ بتا سکتا ہوں، میں صرف آپ کو رب کعبہ سے مانگنے کا طریقہ اور ترتیب تعداد بتا سکتا ہوں، لیکن دینا رب کریم نے ہے، آپ نے مانگنا رب کریم سے ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ لیکن آج رب کو منانے کا جو وظیفہ دے رہا ہوں، جس نے اس وظیفے کو ایک بار پڑھ لیا نا، وہ ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ والو یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ ہر کسی کو اجازت کے ساتھ دیا جا رہا ہے، آپ کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا جزائے خیر اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعرات کا پورا دن موجود ہے، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں جمعرات کے دن صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ انشاءاللہ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
یہ اللہ والوں کے طریقے سے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، اپنی منمانی سے وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، خواہش کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے گھر ہیں، گھر کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے، اور زبان پر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے ایک نام یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات۔ جب آپ اللہ کو یا وہابو سے پکارتے ہیں تو اللہ آپ کے راستے کھول دیتا ہے، اللہ آپ کی رکاوٹوں کو، بندشوں کو ہٹا دیتا ہے، اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلد اس کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، جلد پریشانیوں سے نجات ہو جائے، جلد وہ امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ بھی جلد امیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو یا وہابو کو پڑھ لیجئے۔ 11 بار پڑھتے ہی آپ ایک ہاتھ سے مانگیں گے، اللہ دوسرے ہاتھ میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے اللہ فوری آپ کی حاجت کو پورا کرائے گا۔ یا وہابو، 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 یا وہابو۔ آپ نے 11 بار یا وہابو پڑھ کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو پڑھنے سے اللہ آپ کی ہر حاجت کو فوراً قبول فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مسئلہ، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی رکاوٹیں، لیکن آج یا وہابو پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکاوٹوں سے، بندشوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا وظیفہ ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصیبت سے، پریشانی سے نجات کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ جبریل امین اللہ کے حبیب کے پاس آئے، فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ میں آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ اللہ کے حبیب نے سورہ کوثر کو پڑھا اور تمام پریشانیوں سے نجات پائی۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ یہ کیسا قرآنی عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آج رشتہ دار ہیں، دوست، بہن بھائی، کوئی غیر ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، آپ کے کاموں میں پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعرات کے دن سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔
اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننا پڑتے۔ آپ نے جمعرات کے دن سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن تاثیر و طاقت اتنی کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کو، اس سورہ کوثر کو 10 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 10 الگ الگ حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے، تو اللہ 10 بار سورہ کوثر پڑھنے پر آپ کی 10 حاجات کو بھی پورا کرنے پر قادر ہے۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو 10 بار پڑھنا ہے۔ لوگ صرف وظیفہ بتاتے ہیں، اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو وہ اعمال، وہ طریقہ بتانا ہے کہ جس سے اللہ والے فوری اپنی حاجتوں کو پورا فرماتے۔ اللہ کا نام بتاؤ تو ذمہ داری کے ساتھ پورا بتاؤ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اگر آپ ایسے ہی کامل وظائف کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے سورہ کوثر کو 10 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، جسے اللہ رحمتیں برکتیں نوازنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ اب جو اللہ والے ہیں، جو ان اعمال کو سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یا وہاب سورہ کوثر اور تیسرے کلمے کے ان اعمال کو کرنے کے بعد اللہ فوری حاجت کو پورا کرتا ہے۔ تیسرا کلمہ، اس کے کمالات بتانا شروع کروں نا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی ایک دن کے اندر مایوسیوں سے، پریشانیوں سے، قرض سے خلاصی چاہتا ہے، بیماری سے شفا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، تو آج جمعرات کے دن صرف ایک بار اس وظیفے کو کر لو۔ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اللہ آپ کو اتنی کامیابی عطا فرمائے گا کہ آپ دعائیں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ صرف اور صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ یہ رب کا ذکر بھی ہے، رب کی تعریف بھی ہے، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ و زہرا کی تسبیح بھی موجود ہے۔ تیسرا کلمہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دنیا کی ہر شے آپ کے راستے سے ہٹ جاتی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے مانگے، ضد کر کے مانگے، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔
دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔